شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور سٹوریز شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو مغربی تہذیب سے بچائیں، ان کو قرآن پاک بما ترجمہ، 5 وقت کی نماز اور سنت اور حدیث کے متعلق بتائیں۔ اسی طرح ہم ایک اچھا اسلامی معاشرہ بنا سکیں گے۔ اور والدین کی خدمت، بڑوں کی محبت، احترام اور چھوٹوں سے شفقت اپنے بچوں کے دلوں میں ضرور ڈالیں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے یہ اسٹوری شیئر کی ہے سحر نے، اور سحر کہتی ہیں کہ میں چیچا وطنی کی رہنے والی ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب، دلچسپ، خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے بہت سے لسنرز اس کو سن کے کہیں گے کہ شاید یہ ایک جھوٹی کہانی ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت کہانی ہے، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی کہانی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی، اور انہوں نے اس کو خود دیکھا۔ ایک عورت تھی، اور وہ بالکل نارمل عورت تھی، اور اس کی شادی ایک جن سے ہوئی تھی، اور اس کا جو خاوند تھا وہ ایک جن تھا جس کے متعلق سب کو پتہ تھا۔ وہ جن بالکل انسانوں کے روپ میں اس عورت کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ جن اس عورت کے اوپر عاشق ہو چکا تھا اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے بڑوں سے باقاعدہ طور پہ بات کی کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں انسانی روپ میں رہوں گا اور کبھی آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کافی عرصہ وہ جن اس عورت کے ساتھ رہا، اور جو اس کی اندرونی کہانی تھی، سحر کہتی ہیں کہ وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ 50 سال پرانا یہ واقعہ جو چیچا وطنی میں پیش آیا، وہ سحر کہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے بڑوں کی زبانی بتاتی ہوں۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ عورت اپنے کھیتوں میں کام کرتی تھی، اس کے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اور وہ جن باقاعدہ طور پہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آتا تھا اور سارے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد اس جن نے اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، آپ نے اس کی شادی کسی انسان سے بھی کرنی ہے، آپ اس کی شادی میرے سے کر دیں۔ خیر، اس لڑکی کی شادی جیسے کیسے ہوا اس جن سے ہو گئی، اور وہ جن انسانی روپ میں سامنے رہتا تھا۔ اس بات کا علاقہ مکین سب کو پتہ تھا۔ شادی ہونے کے بعد اس عورت کے ہاں جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ بھی جن تھا، وہ بچہ ایک جن تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتحال ہوئی، جو اندرونی کہانی تھی وہ کافی عجیب و غریب تھی۔ وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ نارمل بچوں جتنا نہیں تھا، اس بچے کا سائز تقریباً 2 سال کے یا 2-2.5 سال کے بچے جتنی اس کی ہائٹ تھی جب وہ بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، کیونکہ اس میں آدھا حصہ جن کا اور آدھا انسانوں کا تھا۔ وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اور وہ جو بچہ تھا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو بچے ڈر جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے تھے۔ جب وہ 5 سال کی عمر میں تھا تو اس کا جو ہائٹ تھی وہ تقریباً 18-19 سال کے بچے جتنی تھی۔ یہ بات دیکھ کر بچے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ڈرتے تھے، چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ وہ عجیب و غریب شکل کا تھا، اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کی جو سکن تھی وہ انتہائی شائننگ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو جن تھا، اس جن کی جو بہن بھائی تھے وہ بھی اس گھر میں ملنے کے لیے آتے تھے اس جن سے، اپنی بھابھی سے اور اس کے بچے سے۔ اس کے ہاں جو پہلا بچہ ہوا وہ جن تھا، اور وہ یہ کہتی تھی کہ کیا آپ ہمارے ہاں سارے بچے جن ہی پیدا ہوں گے؟ جس پہ اس جن نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا۔ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے جن اس لڑکی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا ہوا اس کے متعلق ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب وہ جن چلا گیا تو وہ جو جن بچہ تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی ماں کے سارے کام کرتا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تھا ہر ٹائم پہ، لیکن وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں جو کوالٹیز تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ اپنی بازو کو لمبا کر لیتا تھا، جتنا لمبا کر سکتا تھا اپنی ہائٹ کو لمبا کر سکتا تھا، اپنی شکل کو چینج نہیں کر سکتا تھا۔ بس اس میں یہی جنات کی کچھ خاصیت تھیں۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، بچے کی ہائٹ اب نارمل تھی، لیکن وہ چاہتا تو اس ہائٹ کو چھوٹا بھی کر لیتا تھا، یہ بھی اس کے پاس خاصیت تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس بچے کے ساتھ جو کام ہوا وہ یہ کہ اس بچے کا جو باپ
تھا وہ تو نہیں، لیکن جو اس کی پھپھو تھی جو کہ ایک جنی تھی، وہ اپنے 3 بچوں سمیت ایک رات ان کے گھر آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں یوں لگا کہ جیسے کچھ طوفان یا آندھی آ گئی ہو۔ طوفان اور آندھی کی صورت میں وہ میرے کمرے میں نمودار ہوئی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو آپ کا بچہ واپس نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں جائے گا۔ اس جنی نما عورت جو کہ میری بچے کی پھپھو تھی، وہ ایک جنی تھی، تو وہ بار بار ایک ہی بات پر بس ضد تھی کہ میں اپنا بچہ ساتھ لے جاؤں گی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جنی نے اس عورت سے، جس کا وہ کہتی ہیں کہ مجھے نام ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، اس عورت سے کسی طریقے سے بہکاوے میں آ کر اس سے اس کا بچہ لے گئی اور کہنے لگی کہ میں اس کو واپس کر دوں گی۔ لیکن جب وہ اس بچے کو لے گئی بہکاوے میں لا کر اپنے ساتھ، تو بڑے زمانے گزر گئے، وہ بچہ واپس نہ آیا۔ وہ جو عورت تھی وہ اسی بات میں روتی رہی کہ آخر میرا بچہ واپس کیوں نہیں آیا۔ روتے روتے اس ایک دن جی آیا کہ وہ مر گئی، جو کہ ہر انسان نے مرنا ہے، لیکن وہ جن جو اس کے بچے کو لے کر گئے تھے وہ اس کو دوبارہ نہیں لے کر آئے، اور وہ جن کیوں چلا گیا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن آگے اس کی ساری زندگی رونے میں گزری۔ یہ کہانی تھی سحر کی، جو کہ انہوں نے چیچا وطنی سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کینٹ لاہور سے شیئر کی ہے اور ان کا نام سمینہ ہے۔ سمینہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعات شیئر کروں گی۔ کہتی ہیں کینٹ میں اتنے جنات ہیں، لاہور کینٹ مشہور ہے کہ وہاں پہ جنات ہیں اور وہاں پہ حد سے زیادہ جنات ہیں، باقاعدہ طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ایک فرینڈ تھی جو کہ میرے ساتھ ہی والا ان کا گھر تھا، اور ان کے روپ میں مجھے وہ مخلوق رات کے ٹائم نظر آئی۔ میں نے جب ان کو بلانے کی کوشش کی کہ آپ کدھر جا رہی ہیں، تو انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہ اندھیرے میں اندر آ گئے، لان کی طرف چلی گئیں۔ میں ان کے گھر گئی، میں نے دروازہ نوک کیا، تو جب دروازہ نوک کیا تو آپا نے ہی دروازہ کھولا اور ان کو دیکھ کر میں چونک گئی اور کہا کہ میں نے تو آپ کو اتنی رات میں اس اندھیرے کی طرف جاتے دیکھا تھا، تو میں ڈر گئی کہ آپا ادھر کیوں جا رہی ہیں۔ میں نے وجہ پوچھنی چاہی تو مجھے آپ آگے سے ملی ہیں، تو وہ کافی ڈر گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ادھر ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے کہ جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا، ایک خوفناک چہرے کی بکری اس علاقے میں دیکھی جاتی تھی، بکری، اور اس بکری کا فیس اتنا بڑا تھا، وہ لان کے اندر ہی نظر آتی تھی، جس لان کی طرف مجھے آپا کے روپ میں وہ مخلوق جاتی نظر آئی۔ اس کی عجیب و غریب سی شکل تھی، بڑا سا سر تھا جیسے کسی گائے کا، نیچے سے وہ بکری تھی۔ وہ میرا ایک بھانجا آیا ہوا تھا جس کے پیچھے وہ لگ گئی مغرب کی نماز کے بعد، اور اس نے اس کو اتنا بھگایا کہ بچہ گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا تو وہ اٹھا کر بچے کو ہمارے پاس لے آئے کہ یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اینی ہاؤ، وہ کہتی ہیں کہ کافی وقت پہلے کی بات ہے، کینٹ میں ایک بوڑھی اماں تھیں اور وہ یہ کہتی تھیں کہ اس علاقے میں جنات کا ایک کنبہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کنبے رہتے ہیں، تم لوگوں سے کئی درجے زیادہ ادھر جنات ہیں، اور وہ جنات نظر آتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ وہ بوڑھی اماں تھی، عبادت گزار تھی، اور ان سے جنات ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مغرب کا ٹائم تھا اور میرے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا باہر ٹیرس کی طرف۔ میری نگاہوں نے کیا چیز دیکھی کہ ایک شخص جس کی ہائٹ کافی لمبی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ٹائپ چیز ہے، وہ میرے سامنے آسمان سے نیچے اتر رہا ہے اور میرے ٹیرس پہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ عجیب و غریب لینگویج میں کچھ گنگنانے لگا ہے۔ اس کی جب میں نے یہ آواز سنی، میں بوڑھی عورت تھی اور اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور میں نے پھر بھی اللہ کا نام لیا، اٹھنے کی کوشش کی اور فٹافٹ بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے پتہ لگا کہ وہ ایک جن تھا جو کہ اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، مسافر تھا، پرماننٹ رہنا چاہتا تھا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ میرے کمرے کے اندر داخل ہونے لگا تھا۔ میرے کمرے کے اوپر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں بچ گئی اور وہ اندر نہیں آ سکا۔ اور پھر ساری رات وہ کہتی ہیں کہ جو میرا ٹیرس کا دروازہ تھا وہ نوک ہوتا رہا۔ میں نے بچوں کو منع کیا کہ ٹیرس کا دروازہ جتنا بھی نوک ہو، تم میں سے کوئی بھی ٹیرس والی سائڈ پہ نہیں جائے گا، کیونکہ ادھر ایک خوفناک مخلوق ہے جو کہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ دوسرا واقعہ
میرے ساتھ سمینہ یہ شیئر کرتی ہیں کہ جو میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میرا میکے کا جو گھر ہے، ادھر بھی یہ واقعات ہوتے تھے. میری جو اماں تھیں وہ کہتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو ان کو کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہوتا تھا. بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، جھانک کر دیکھ رہے ہوتے تھے. اور نماز، مغرب کی نماز کے ٹائم پہ یہ بات ہوتی تھی. تنگ کرتے تھے، سامنے آتے تھے تو وہ پھر کہتی تھیں کہ تنگ مت کرو، عبادت کرنے دو. پھر وہ خاموش ہو کر سائڈ پہ ہو جاتے تھے. اس طرح کے بہت سے واقعات تھے جو کہ سمینہ کہتی ہیں کہ اس کینٹ میں پیش آتے تھے. اس کینٹ میں زیادہ تر جو مخلوق تھی وہ آپ کے اپنوں کے روپ میں نظر آتی تھی. ان کو ٹریپ کرتی تھی کہ لوگ ان کے پیچھے جائیں اور وہ ان کو نقصان دیں. بعض دفعہ جان سے بھی مار سکتے ہیں. وہ بچوں کا جو اسکول تھا کینٹ میں، اس میں بھی بہت سے واقعات تھے، اور واقعات اس قسم کے تھے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جو کہ کافی بزدل تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا. اور اس لڑکے کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے کہ وہ اسکول کے واش روم میں گیا. جتنا کوئی ڈرتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی یہ واقعات پیش آتے ہیں. وہ اسکول واش روم میں گیا تو کسی مخلوق نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اور جب دروازہ کھلا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس طرح کے بھی واقعات پیش آئے. بچے ڈر گئے، انہوں نے وہ واش روم بند کر دی، ادھر جانا ہی چھوڑ دیا کہ اب ادھر یہ مخلوق ہے تو ہمیں ادھر نہیں جانا چاہیے. 2-3 واقعات وہ کہتی ہیں کہ اور ہیں جو کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت شکریہ سمینہ اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ گپتا نے شیئر کیا انڈیا سے. وہ کہتی ہیں کہ مسز گپتا نے، وہ کہتی ہیں کہ انڈیا سے میں رہتی ہوں اور آپ کی سٹوریز بڑے. مسز گپتا کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، جسے بوڑ کا درخت کہا جاتا ہے پیڑ، اور اس کے اوپر مشہور ہے جنات ہوتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ اس پہ جنات ہوتے ہیں. اس پہ ایک عورت کا بسیرا تھا جو کہ ساری رات گنگناتی تھی ہمارے صحن کے اندر. اس کے گانے کی آوازیں آتی تھیں، اور ہمارے صحن میں عجیب و غریب ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی تھی. کبھی لگتا تھا کہ وہ کچن کے برتن اٹھا رہی ہے، کبھی گرا رہی ہے نیچے، کبھی کیا کر رہی ہے. عجیب و غریب باہر سے آوازیں آتی تھیں، اور ابو کہتے تھے کہ باہر بالکل نہیں نکلنا، اگر باہر گئے تو نقصان ہو جائے گا. یہاں تک کہ ابو ہمیں ونڈو سے بھی باہر نہیں دیکھنے دیتے تھے. برگد کے اس بوڑھے پیڑ کے اوپر وہ عورت رہتی تھی. وہ فل سجی ہوئی ہوتی تھی. اس نے لباس ریڈ کلر کا پہنا ہوتا تھا، دلہن نما وہ عورت تھی. میری امی کو نظر آئی. وہ کہتی ہیں اس صورت میں کہ وہ دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا، تو ہم لوگ اسکول گئے ہوئے تھے اور امی کہیں باہر سے کچھ لینے کے لیے گئی ہوئی تھیں. ابو گھر پہ نہیں تھے. امی کہتی ہیں کہ میں نے اچانک سے دروازہ کھولا، کیونکہ وہ دروازے کو لاک نہیں لگا کر گئی تھیں، شاپ سے کچھ لینے کے لیے گئی تھیں. تو کہتی ہیں جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے اچانک سے میں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اور مجھے دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی اور دھواں بن گئی. دھواں گیا بھی سیدھا درخت کی طرف، اوپر کی طرف. میں ڈر گئی اور میں نے کہا کہ میں تو نہیں اب جاؤں گی آگے، مجھے تو اکیلے ڈر لگ رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں پھر ساتھ والوں کے گھر چلی گئی. میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیا مخلوق تھی جو کہ مجھے نظر آئی. ابو آئے اور ابو نے کہا کہ آپ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے تو کسی چیز کو دیکھا ہے. ابو نے کہا کہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لو. ہمارے اس درخت کے اوپر ایک مخلوق کا بسیرا ہے، وہ گنگناتی ہے. جو رات کو مخلوق وہ یہی مخلوق ہے، اسی لیے میں تم لوگوں کو گھر سے باہر رات کے ٹائم صحن میں نہیں جانے دیتا. پہلے وقتوں میں جو واش روم ہوتے تھے وہ اٹیچ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ پھر ابو نے اٹیچ واش روم کے ساتھ بنوایا کہ بچے رات کو اٹھ کر باہر نہ جائیں، کیونکہ وہ سامنے آ جاتی تھی. پہلے وقتوں میں یہ چیز تھی کہ مخلوقات سامنے آتی تھیں، بالکل سامنے، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پوشیدہ ہوتی جا رہی ہیں، زیادہ پوشیدہ ہوتی جا رہی ہیں، خاموشی سے اپنا کام دکھا دیتی ہیں، اس لیے لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے. لیکن ایسی بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں جو کہ اپنا کام دکھا دیتی ہیں، لوگ ان کو سچ نہیں سمجھتے. وہ کہتی ہیں کہ وہ رات کے ٹائم سردیوں میں تو بہت جلدی ہم لوگ 7 بجے ہی کھانا کھا کر کمرے میں چلے جاتے تھے، دروازہ بند ہوتا تھا، اور ہمارے محلے میں اس بات کا سب کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں کسی مخلوق کا بسیرا ہے، اور وہ شام کے ٹائم ان کو اپنے صحن میں نہیں نکلنے دیتی. ہم لوگ آج تک صحن میں شام کے ٹائم کبھی نہیں بیٹھے، ایون کہ دن کے ٹائم بھی نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ادھر وہ مخلوق تھی جس کا ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. امی تو دیکھ چکی تھیں. ابو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ گھر پہ اکیلے تھے، ہم لوگ سب اپنے نانگوں کے پاس کیے ہوئے تھے. ابو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو میں اکیلا ہوں، مجھے کیا نقصان دے گی. میں نے چارپائی صحن میں ڈالی اور میں سو گیا. تھوڑی دیر گزری تو میں دیکھتا ہوں کہ برگد کے اس پیڑ کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کا قد اتنا لمبا ہے، اس کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا کہ آخر یہ چیز ہی کیا ہے. اتنی لمبی ٹانگیں کہ وہ ٹانگیں اس کی ہمارے اس برآمدے کے اندر جا رہی تھیں. وہ بیٹھی اور اس کے بال ہوا میں اڑے تھے.
وہ منظر میں نے دیکھا تو ایک دفعہ مجھے لگا کہ جیسے میرا دل بند ہو جائے گا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ ہے کیا چیز. کہتی ہیں کہ ابو کچھ پڑھتے پڑھتے اندر گئے اور انہوں نے دروازہ لاک کر لیا, اور پھر باہر سے آواز آئی کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہم ادھر رہتے ہیں تو تم نے کیوں ہماری اجازت کے بغیر ادھر سونے کی غلطی کی. آئندہ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی. اگر تم اپنے کمرے میں رہو گے تو میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دوں گی. میں کبھی تمہارے کمرے میں نہیں آئی. وہ مخلوق باقاعدہ طور پر ہم کلام ہوئی اور یہ کہا کہ وہ چیز میں نے تمہارے لیے چھوڑ دی اور تمہارے بچے اور بیوی کے لیے. یہ صحن رات کے ٹائم ہمارا ہے, اس میں سونے کی غلطی کبھی مت کرنا. ابو جب ہم واپس آئے ابو کافی بیمار ہوئے تھے. اگر ہم دن کے ٹائم بھی اس صحن میں سوتے تھے وہ دن کے ٹائم بھی ہمیں تنگ کرتی تھی. کوئی چیز کبھی برگت کے پیٹ سے کوئی پتھر زور سے نیچے گر رہا ہے, کبھی عجیب و غریب پرندے آتے ہیں اور عجیب کچھ سسٹم وہ کچھ کر دیتے ہیں, کپڑے گندے کر دیتے تھے, اوپر سے کچھ چیزیں ایسے پھینکتے تھے, نفرت آتی تھی, دل خراب ہو جاتا تھا. اس طرح کے ایسے بہت سے واقعات وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے اس گھر میں. بالآخر مسز گپتا کہتی ہیں ہمیں وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا کیونکہ زندگی قید ہو چکی تھی. ہم بڑے ہو گئے تھے, ہمیں باہر نکلنا آنا تھا, ہمیں جانا ہوتا تھا اپنے کاموں کے لیے, تو وہ مخلوق تو نکلنے ہی نہیں دیتی تھی. پھر ہم نے کسی سے رابطہ کیا اور کہا یا تو اس مخلوق کو ہمارے گھر سے نکال دو یا ہم ادھر سے چلے جائیں. وہ ان سے ہم کلام ہوئی, باقاعدہ طور پر ہم کلام ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ادھر سے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم ہمیں ادھر سے نکال بھی دو گے تو ہم ان کی 7 نسلوں تک ایک ایسا نقصان دیں گے جس کی یہ بھرپائی نہیں کر سکیں گے. اور ابو نے یہی سوچا کہ ہم ان سے ضد نہیں لگاتے, ہم اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے وہ گھر سیل آؤٹ نہیں کیا, وہ گھر آج بھی ایسے ہے. ہمارا ادھر پرانا سامان پڑا ہوا ہے, 3 تو ٹوٹل کمرے تھے, تب ہم لوگ چھوٹے تھے. اس کے بعد ابو ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں اور پھر ہم شہر کی طرف ممبئی کی طرف شفٹ ہو گئے اور ہم نے ادھر اپنا ایک فلیٹ خریدا. زندگی چینج ہو گئی, شادیاں ہو گئی ہم لوگوں کی. آج بھی گھر پڑا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ ان کی جو ابو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی امی ہیں ابھی, اور وہ بھی اب وہ زیادہ نہیں جاتی. بھائی بھی نہیں جاتے, میرے 2 بھائی ہیں وہ بھی زیادہ نہیں جاتے اس طرح. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ادھر ہم نے زیادہ نہیں جانا. ابو کی یادیں آتی ہیں جیسے وہ ہمیں کمرے میں بند کرتے تھے, کہتے تھے باہر نہیں جانا, میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو. اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں جو کہ اب ہمارے دل کو تکلیف دیتی ہیں. وہ گھر ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے اور شاید ویسے ہی پڑا رہے. ادھر یادیں ہی بہت ہیں ماضی کی, اور ایک خوفناک خونی چڑیل جو کہ برگد کے پیڑ پہ رہتی ہے اور باہر نہیں نکلنے دیتی شام کے ٹائم. ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو لسنرز وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ بھی جب گھر لیں تو پلیز چیک کروائیں. اگر کسی گھر میں درخت ہو تو اس کو کٹوانے کی غلطی تو بالکل نہ کریں, کیونکہ وہ مخلوق حاوی ہو جاتی ہے, اس قدر حاوی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. آپ کی 7 نسلوں تک وہ تباہی جاتی ہے. اسی تباہی کے خوف سے ہم لوگ ادھر سے نکل گئے. جب وہ کسی کو بددعا دے دیں تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایسے واقعات ہوئے. تو یہ مسز گپتا کی کہانی تھی. بہت شکریہ. ایک اور شارٹ سا واقعہ ہے جو کہ رومیسا نے شیئر کیا. رومیسا کہتی ہیں ہم گلگت بلتستان گئے اور تب ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. ہم ایک پہاڑی چوٹی پر گئے. رومیسا کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ ادھر پہنچ گئے تو بہت زیادہ سردی تھی اور ہم لوگوں کا جو ہوٹل تھا وہ بالکل پہاڑوں کے سامنے تھا. مجھے پہاڑوں پہ جانے کا بہت شوق تھا. میرے کزن بھی ساتھ تھے اور میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ اکٹھے جائیں گے پہاڑوں پہ. امی نے کہا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ, ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں, تم اتنی جلدی تمہیں پڑی ہے. خیر ہم نے تو شام بھی نہ دیکھی اور ہم پہاڑوں کی طرف چل پڑے. ہم جب پہاڑوں کی طرف گئے تو ایک عجیب و غریب مخلوق جس کی ہائٹ ہم نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کی ہائٹ اتنی لمبی تھی. وہ بالکل وائٹ کلر کی چیز تھی. بڑی دور سے وہ بھاگتی آ رہی تھی اور پہاڑوں کو کراس کرتی آ رہی تھی. میرے کزن نے کہا کہ رومیسا جلدی سے نیچے اترو, اگر یہ ہمارے پاس آ گئی تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. وہ پہاڑوں کو بالکل کراس کرتی ہوئی ابھی وہ بالکل ہمارے قریب آنے والی تھی اور ہم پہاڑوں سے فوراً نیچے اتر گئے. اور اگر ہم پہاڑوں سے نیچے نہ اترتے تو رومیسا کہتی کہ اس دن شاید ہماری موت پکی تھی. اس دن کے بعد ہم لوگ ادھر 1 ہفتہ رہے اور ہم پہاڑوں کی طرف بھٹکے بھی نہیں. ہم نے اس مخلوق کو باقاعدہ طور پر مغرب کی اذانوں سے پہلے دیکھا. اندھیرا تھوڑا ہو چکا تھا. وہ پہاڑوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آگے وہ پہاڑ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ پہاڑوں کو ایسے چیرتی ہوئی گزر رہی تھی اندر سے. وہ پہاڑ اس کے لیے کچھ نہیں تھے, وہ زمین سے آسمان تک تھی. ایک عورت نما چیز تھی. آج تک وہ بات کبھی بھول نہیں سکی میں. رومیسا کہتی ہیں یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا رومیسا کا. بہت شکریہ رومیسا. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, ان سے محبت کریں.
یہی ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے جو آخرت میں ہمارے ساتھ جائے گی. اچھے اعمال قرآن پاک اور طہارت کی حالت میں رہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.